بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 328 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس تحمیل النسب علی نفسه کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن اقر بغلام یولد مثله لمثله سے لے کر والتصدیق یستند الی اول الاقرار تک ہوگی۔ آتے ہیں اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الاقرار بالنسب علی النفس صحیح معتبر فی الصحة والمرض لأنه من الحوائج الاصلیة بشروط۔ اپنے آپ پر نسب کا اقرار کرنا صحت اور مرض دونوں صورتوں میں درست ہے، اس لیے کہ یہ حوائج اصلیہ میں سے ہیں، لیکن اس کے لیے چند شروط ہے۔ شرط نمبر 1، ان یولد مثلہ لمثلہ، کہ اس جیسا بچہ مقر کے لیے پیدا ہو سکتا ہو۔ مثلا اس کی عمر 20 سال ہے اور جس بچے کے نسب کا اس نے اقرار کیا اس کی عمر 19 سال ہے، تو یہ بچہ مقر کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اللہ یکون المقر له معروف النسب، کہ مقر له معروف النسب نہ ہو۔ نمبر 3، ان یصدقه المقر له، کہ مقر له مقر کی تصدیق کریں۔ نمبر 4، اللہ یکون فی الاقرار تحمیل النسب علی الغیر، کہ غیر پر نسب کو محمول کرنا نہ ہو۔ تو اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو اپنے آپ پر نسب کا اقرار کرنا درست ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فصل فی الاقرار بالنسب، یہ فصل نسب پر اقرار کے بیان میں ہے۔ قال ومن اقر بغلام یولد مثلہ لمثلہ، اور اگر کسی نے ایسے غلام پر اقرار کیا کہ جس کا مثل اس کے ہاں پیدا ہو سکتا ہے، ولیس لہ نسب معروف، اور اس کا نسب معروف نہیں ہے، انہ ابنہ، کہ یہ میرا بیٹا ہے، وصدقہ الغلام، اور غلام نے اس کی تصدیق کر دی، ثبت نسبہ منہ وان کان مریضا، تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا اگرچہ وہ مریض ہو۔ لأن النسب مما یلزمہ خاصتا، اس لیے کہ نسب ان امور میں سے ہیں کہ جو خاص طور پر اسے لازم ہوتا ہے۔ فیصح اقرارہ بہ، لہذا اس پر اس کا اقرار درست ہے۔ وشرط ان یولد مثلہ لمثلہ، اور شرط لگائی کہ اس کا مثل اس کے ہاں پیدا ہو سکتا ہو۔ کئی لا یکون مکذبا فی الظاہر، تاکہ ظاہراً اس کی تکذیب نہ ہو۔ وشرط اللہ یکون لہ نسب معروف، اور شرط لگائی کہ اس کے لیے نسب معروف نہ ہو۔ لأنہ یمنع ثبوتہ من غیرہ، اس لیے کہ نسب معروف غیر سے اس کی ثبوت کو منع کرتا ہے۔ وانما شرط تصدیق الغلام، اور غلام کے تصدیق کی شرط لگائی، لأنہ فی ید نفسہ، اس لیے کہ وہ اپنے قبضے میں ہیں۔ اذ المسألۃ فی غلام یعبر عن نفسہ، اس لیے کہ مسئلہ ایسے غلام میں فرض کیا گیا ہے کہ جو اپنے آپ سے تعبیر پر قادر ہے۔ بخلاف الصغیر، برخلاف صغیر کے، علی ما مر من قبل، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ ولا یمتنع بالمرض، اور مرض کی وجہ سے یہ اقرار ممتنع نہیں ہے۔ لأن النسب من الحوائج الاصلیہ، اس لیے کہ نسب حوائج اصلیہ میں سے ہیں۔ فصل فی الاقرار بالنسب، یہاں سے نئی فصل شروع کر رہے ہیں جس میں نسب پر اقرار کے متعلق احکامات بیان کیے جائیں گے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی لڑکے کے بارے میں نسب کا اقرار کیا کہ اس کا نسب مجھ سے ثابت ہے، نہیں یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ اقرار درست ہے، لیکن اس اقرار کے صحت کے لیے چند شرائط ہے۔ تو پہلی شرط یہ کہ یولد مثلہ لمثلہ، کہ وہ لڑکا ایسا ہو کہ اس جیسا لڑکا مقر کے ہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر لڑکے کی عمر 18 سال ہے اور مقر کی اپنی عمر 20 سال ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 18 سال کے لڑکے کا نسب 20 سال کے لڑکے سے ثابت ہو۔ ولیس لہ نسب معروف، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس لڑکے کا کسی سے نسب معروف نہ ہو، یعنی لوگوں کے ہاں مشہور ہو کہ وہ زید کا بیٹا ہے، اور کوئی آ کر اس پر بیٹے ہونے کا اقرار کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ غلام اس کی تصدیق کریں۔ تو اگر یہ تین شرائط پائی گئی تو اس لڑکے کا نسب اس مقر سے ثابت ہو جائے گا اگرچہ مقر مریض ہو۔ لأن النسب مما یلزمہ خاصتا، اور اس لیے کہ نسب ان امور میں سے کہ جو خاص طور پر مقر کو لازم ہوتی ہے، لہٰذا نسب پر مقر کا اقرار درست ہے۔ وشرط ان یولد مثلہ لمثلہ، یہاں سے صاحب ہدایت توضیح فرما رہے ہیں کہ پہلی شرط کیوں لگائی گئی۔
تو فرماتے ہیں کہ پہلی شرط اس لیے لگائی گئی کہ ظاہر اس کے لیے مکذب نہ ہو، کیونکہ جس کے لیے ظاہر مکذب ہو تو اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوتا۔ وشرط اللہ یکون لہ نسب معروف، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ اس کا کسی سے نسب معروف نہ ہو، کیونکہ نسب معروف کسی دوسرے سے ثبوت نسب کے لیے مانے ہیں۔ زید سے اس لڑکے کا نسب معروف ہے، تو اب یہ نسب معروف کسی دوسرے آدمی سے اس بچے کے نسب کے ثابت ہونے سے مانے ہیں۔ وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصْدِيقَ الْغُلَامِ، اور تیسری شرط لگائی کہ غلام تصدیق کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو اپنے آپ پر قبضہ حاصل ہے، کیونکہ مسئلہ ایسے لڑکے کے بارے میں فرض کیا گیا ہے کہ جو اپنے آپ سے تعبیر پر قادر ہے، لہٰذا اس کا قول اس کی ذات کے بارے میں معتبر ہوگا، تو اس وجہ سے اس کی تصدیق کی شرط لگائی گئی۔ ہاں اگر بچہ صغیر ہے تو اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ وَلَا يَمْتَنِعُ بِالْمَرَضِ، مقر اگرچہ مریض ہو لیکن یہ مرض ثبوت نسب سے مانع نہیں ہے، کیونکہ نسب حوائج اصلیہ میں سے ہیں۔ اگلی عبارت کی طرف، قال وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِيرَاثِ، اور میراث میں ورثہ کے ساتھ شریک ہوگا۔ لأنه لما ثبت نسبه منه، اس لیے کہ جب اس سے اس کا نسب ثابت ہوا، صار كالوارث المعروف، تو وہ وارث معروف کی طرح ہوا۔ فيشارك ورثته في الميراث، لہذا میراث میں اس کے ورثہ کے ساتھ شریک ہوگا۔ قال ويجوز اقرار الرجل بالوالدین والولد والزوجة والمولى، اور آدمی کا ماں باپ، ولد، زوجہ اور مولا ہونے پر اقرار درست ہے۔ لأنه اقر بما يلزمه، اس لیے کہ اس نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ جو اسے لازم ہوتی ہے۔ وليس في تحمیل النسب على الغیر، اور اس میں غیر پر نسب ڈالنا لازم نہیں آ رہا۔ قال ويقبل اقرار المرأة بالوالدین والزوج والمولى، اور عورت کا والدین، زوج اور مولا ہونے پر اقرار درست ہے، لما بینا، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم نے بیان کی۔ قال ويشارك الورثة في الميراث، مقر سے جب اس لڑکے کے تین شرائط پائے جانے کی وجہ سے نسب ثابت ہوا تو وہ دوسرے ورثاء کے ساتھ میراث میں شریک ہوگا، اس لیے کہ جب نسب ثابت ہوا تو دیگر معروف ورثاء کی طرح وجہ سے وہ مستحق ہے، ایسی یہ بھی مستحق ہوگا۔ قال ويجوز اقرار الرجل بالوالدین، اگر ایک آدمی نے مرد اور عورت کے بارے میں کہا کہ یہ میرے والدین ہے، اور لڑکے کے بارے میں کہا کہ میرا بیٹا ہے، یا کسی عورت کے بارے میں کہا کہ میری زوجہ ہے، یا کسی مرد کے بارے میں کہا کہ وہ میرا مولا ہے، تو یہ اقرار درست ہے، اس لیے کہ مقر ایسی چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ جو اسے خود لازم ہو رہی ہے، اس میں کسی غیر پر کوئی الزام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی غیر پر تحمیل نسب ہے، تو اس اقرار کے صحیح ہونے اور جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ويقبل اقرار المرأة بالوالدین والزوج والمولى لما بینا، اور ہماری بیان کردہ دلیل کی وجہ سے عورت کا ماں باپ، شوہر اور مولا ہونے کے بارے میں اقرار قبول کیا جائے گا۔ قال ويقبل ولا يقبل بالولد، اور ولد کے بارے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ لأن فيه تحمیل النسب على الغیر، اس لیے کہ اس میں غیر پر نسب کو لادنا ہے، وهو زوج، اور وہ شوہر ہے۔ لأن النسب منه، اس لیے کہ نسب اس سے ثابت ہوتا ہے۔ الا ان يصدقها الزوج، مگر یہ کہ شوہر اس کی تصدیق کریں۔ لأن الحق له، اس لیے کہ حق شوہر کا ہے۔ او تشہد بولادتها قابلۃ، یا اس کے ولادت پر دایا گواہی دیں۔ لأن قول القابلة في هذا مقبول، اس لیے کہ اس میں دایا کا قول مقبول ہے۔ وقد مر في الطلاق، اور یہ مسئلہ طلاق میں گزر چکا ہے۔ وقد ذکرنا في اقرار المرأة تفصیلا في کتاب الدعوہ، اور عورت کے اقرار میں ہم نے کتاب الدعوہ میں تفصیل ذکر کی ہے۔ ولا بد من تصدیق هؤلاء، اور ان سب کی تصدیق ضروری ہے۔ ويصح التصدیق في النسب بعد موت المقر، مقر کے مرنے کے بعد بھی تصدیق درست ہے۔ لأن النسب يبقى بعد الموت، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی نسب باقی رہتا ہے۔ وكذا يصح تصدیق الزوجة بعد موته، اور اسی طرح شوہر کے مرنے کے بعد زوجہ کی تصدیق صحیح ہے۔
لأن حکم النکاح باق، اس لیے کہ نکاح کا حکم باقی ہے۔ وَكَذَا يَصِحُّ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اسی طرح زوجہ کے مرنے کے بعد شوہر کی تصدیق درست ہے۔ لأن الارث من احکامہ، اس لیے کہ ارث نکاح کے احکام میں سے ہیں۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا يصح لأن النکاح انقطع بالموت، اور امام صاحب کے ہاں درست نہیں ہے اس لیے کہ نکاح موت کی وجہ سے منقطع ہوا۔ ولہذا لا يحل لها غسلها عندنا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں عورت کے لیے اسے غسل دینا جائز نہیں ہے۔ ولا يصح التصدیق على اعتبار الارث، اور ارث کے اعتبار سے تصدیق درست نہیں ہے۔ لأنه معدوم حالت الاقرار، اس لیے کہ وہ اقرار کی حالت میں معدوم ہے۔ وإنما يثبت بعد الموت، اور وہ مرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ والتصدیق يستند الى اول الاقرار، اور تصدیق اقرار کے اول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ قال ويقبل اقرار المرأة بالوالدین، کسی عورت نے مرد اور عورت کے بارے میں کہا کہ یہ میرے والدین ہے، یا کسی آدمی کے بارے میں کہا کہ وہ میرا شوہر یا مولا ہے، تو یہ ہماری ذکر کردہ دلیل کی وجہ سے درست ہے کہ اس میں کسی غیر پر الزام نہیں ہے اور نہ ہی کسی غیر پر نسب لادا جا رہا ہے۔ قال ولا يقبل بالولد، البتہ اگر کسی لڑکے کے بارے میں کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے تو یہ اقرار قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں شوہر پر تحمیل نسب ہے، اس لڑکے کا نسب شوہر پر لادا جا رہا ہے، کیونکہ بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے۔ ہاں اگر شوہر اس کی تصدیق کریں تو یہ اقرار درست ہوگا، اس لیے کہ اس اقرار کو شوہر کے حق کی وجہ سے رد کیا گیا تھا، تو جب تصدیق کر دی اس نے اپنے حق کو باطل کر دیا تو عورت کا اقرار درست ہو جائے گا۔ اور تشہد بولادتها قابلۃ، یا اس بچہ جننے پر دایا جو ہے وہ گواہی دے کہ ہاں اس عورت نے یہ بچہ جنا ہے، تو بھی یہ اقرار درست ہوگا، اس لیے کہ دایا کا قول اس معاملہ میں مقبول ہے، جیسا کہ اس پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ وقد ذکرنا فی اقرار المرأة تفصیلا فی کتاب الدعوہ، کتاب الدعوہ میں عورت کے اقرار پر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ ولا بد من تصدیق ہؤلاء، مقر نے جن پر اقرار کیا ہے تو اس اقرار میں ان حضرات کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ مثلا کسی کے بارے میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے یا میری ماں ہے تو ان کی تصدیق ضروری ہے کہ ہاں میں اس کا باپ یا ماں ہوں۔ یا لڑکے کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کی تصدیق ضروری ہے۔ مولا کے بارے میں کہا کہ یہ میرا مولا ہے تو اس کی تصدیق ضروری ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نسب کا دعویٰ کیا ہے، مقر کے مرنے کے بعد تصدیق کریں تو اس تصدیق کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ نسب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ مثلا کسی کے بارے میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے، تو مقر فوت ہوا، اس کے فوت ہونے کے بعد باپ یا بیٹے نے اقرار کیا کہ ہاں جو شخص فوت ہوا ہے میں اس کا بیٹا یا باپ ہوں، تو یہ تصدیق درست ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی نے کسی عورت کے بارے میں کہا کہ وہ میری زوجہ ہے، اور اس اقرار کے بعد وہ فوت ہوا، مرنے کے بعد زوجہ نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ میرے شوہر تھے، تو نکاح کا حکم چونکہ باقی ہے اس وجہ سے اس تصدیق کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہاں پر حکم نکاح سے مراد ارث اور عدت ہے۔ وَكَذَا يَصِحُّ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا، کسی عورت نے مرد کے بارے میں کہا کہ میرا شوہر ہے، اور پھر یہ عورت جس نے اقرار کیا وہ فوت ہوئی، اس کے مرنے کے بعد شوہر نے تصدیق کر دی، تو یہ تصدیق درست ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کے مابین۔ صاحبین کے ہاں چونکہ اس نکاح کے احکام باقی ہے تو اس وجہ سے شوہر کی یہ تصدیق درست ہوگی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تصدیق درست نہیں ہے، کیونکہ عورت کے مرنے سے نکاح بالکلیہ منقطع ہوا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس مرد کے لیے بھی اس عورت کو غسل دینا جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک میراث کے اعتبار سے تصدیق کے صحت کی بات ہے تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس وقت وہ اقرار کر رہا تھا اس وقت میراث معدوم تھی، کیونکہ میراث تو مرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے، اور تصدیق کی نسبت اقرار کے اول کی طرف ہوتی ہے، اور جس وقت اقرار ہو رہا ہے اس وقت میراث موجود نہیں ہے، لہٰذا میراث کے اعتبار سے اس کے تصدیق کی صحت کا قول کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس مختلف فی مسئلہ میں
راجح قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی سنی سے ظاہر ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔